آقا نے ابدالوں کا ذکر کیا کہ ابدال کی طاقت کیا ہے، اور ابدالوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ ابدال کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا انہی کی وجہ سے اللہ زندگی بھی دیتا ہے، انہی کی وجہ سے اللہ موت دیتا ہے، انہی ابدالوں کی وجہ سے اللہ زندگی دیتا ہے، انہی ابدالوں کی وجہ سے اللہ موت دیتا ہے، انہی ابدالوں کی وجہ سے آسمان سے بارش کی برسات ہوتی ہے، انہی اللہ کے ولیوں، انہی فقیروں، انہی اولیاء کی وجہ سے اللہ فصلیں اگاتا ہے، فصلیں اگتی ہیں تو کن کے صدقے؟ اللہ کے ولیوں کے صدقے۔ کہاں مصیبتیں چلتی ہیں انہی اللہ کے ولیوں کے صدقے۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ یاد رکھیے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں ہوائی باتیں نہیں کرتا، میں ریفرنس دیتا ہوں، قرآن سے ریفرنس دیتا ہوں، حضور کی حدیث سے ریفرنس دیتا ہوں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کی روشنی میں بات پیش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا ہے عبداللہ ابن مسعود آپ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ زندگی دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ موت دیتا ہے، یہ اللہ زندگی ان کی وجہ سے کیسے دیتا ہے؟ کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے یہ ولی دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے امتوں میں کثرت ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، تو کس کے صدقے؟ انہی ولیوں کے صدقے۔ ہم کہتے ہیں شاہ ہمدان کی دعاؤں کی برکت سے، امیر کبیر کی التجاؤں کی برکت سے، غوث اعظم کی تمناؤں کی برکت سے، غریب نواز کی درگاہ میں حاضری کی برکت سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ کہا نہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، ان کا دین سے تعلق نہیں، میں حضور کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ زندگی بھی دیتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہے عبداللہ ابن مسعود آپ تو صحابی رسول ہیں، آقا کی صحبت میں رہے، آپ وضاحت کریں، آپ بتائیں اللہ زندگی کیسے دیتا ہے، اللہ موت کیسے دیتا ہے؟ کہا تمہارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے ولیوں کے صدقے پیدا ہوتا ہے، جو بیٹی پیدا ہوتی ہے ولیوں کے صدقے پیدا ہوتی ہے۔ سوال کرنے والوں نے پوچھا ہے عبداللہ بن مسعود یہ بتائیے کہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے موت کیسے دیتا ہے؟ کہا کہ جب ظالموں کا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، جب ظالموں کا ظلم اپنی انتہا تک پہنچتا ہے، ان کا ظلم اور ان کو سفاک لوگ جو جبر اور ظلم کرتے ہیں، ان کا ظلم جب اپنی انتہا تک پہنچتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یوں اللہ ان ظالموں کو موت دیتا ہے۔ کہا اللہ جل وعلا ان ولیوں کی وجہ سے بارش کیسے برساتا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے یہ بارش کی رمجم بھی ولیوں کا صدقہ ہے۔ یہ بتا رہے تھے نا کہ بارش آ رہی ہے، خود ایسی کا انتظام قدرتی طور پر ہو رہا ہے، قدرتی طور پر اللہ جل وعلا بارش برسا رہا ہے۔ تو میرے آقا کی حدیث سے یہ نقطہ ملا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بارش کی برسات انہی ولیوں کا صدقہ ہے۔ کہا فصلیں کیسے اگاتا ہے؟ کہا یہ جو فصلیں اگتی ہیں یہ بھی انہی ولیوں کا صدقہ ہے۔ کہا مصیبتیں کیسے ڈالتا ہے؟ کہا ولی دعا کرتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، اگر کوئی شخص اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرے تو وہ یاد رکھے یہ بارش کی برسات بھی اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، یہ فصلوں کا اگنا بھی اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، تیرے گھر میں بیٹوں کا پیدا ہونا اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، تیرے گھر میں بیٹیوں کا پیدا ہونا اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، تیرے ظالم اور جابر لوگ جو تجھ پر ظلم کرتے ہیں ان کی ہلاکت بھی اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، ان مصیبتوں کا ٹلنا بھی اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، پریشانیوں کا ٹلنا بھی اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے۔ دیکھ اگر یہ بارش کی برسات نہ ہوتی، اگر یہ ہوائیں نہ ہوتی، اگر یہ فصلیں نہ ہوتی تو تو سانس بھی نہ لے سکتا۔ پتا چلا تیری ہر سانس اللہ کے ولیوں کے احسان تیرے دبی ہوئی ہے، تیری ہر سانس اللہ کے ولیوں کی مقروض ہے، تا حیات تو اللہ کے ولیوں کا مقروض ہے۔ ارے اللہ کے ولیوں پر انگشت تنقید اٹھانے والے، اللہ کے ولیوں پر زبان تان دراز کرنے والے عقل کے ناخن لو، ہوش کرو، سوچو کس کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہو، کس کی توہین کر رہے ہو۔ تمہاری سانسیں بھی انہی کی مقروض ہیں، اگر وہ نہ ہوتے، اگر وہ دعائیں نہ کرتے تو سانس تک بھی نہیں لے سکتا۔ بلکہ میں یہ کہوں یا تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی چھوڑ دو یا پھر سانس لینا چھوڑ دو، یا اللہ کے ولیوں سے دشمنی اور سانس بھی نہ لی، سانس لینا چھوڑ دیا تو کہاں جاؤ گے؟ قبر میں جاؤ گے۔ یہ قبر بھی انہی ولیوں کا صدقہ ہے، یہ قبر بھی تمہیں قبول نہیں کرے گی، قبر بھی قبول نہیں کرے گی۔ تو میں کیوں نہ کہوں یہ آسمان کی بارش انہی ولیوں کا صدقہ، تیری ایک ایک سانس انہی ولیوں کا صدقہ، تیری سانسوں کی آمد و رفت انہی ولیوں کا صدقہ، تیرے گھر میں بیٹوں کا پیدا ہونا ولیوں کا صدقہ، بیٹیوں کا پیدا ہونا ولیوں کا صدقہ، مصیبتوں کا ٹلنا ولیوں کا صدقہ، ظالموں کی ہلاکت ولیوں کا
صدقہ اور یہ کشمیر کی خوبصورت وادیاں ولیوں کا صدقہ، یہ گرتی آبشاریں ولیوں کا صدقہ، ان چشموں کی مستی ولیوں کا صدقہ، یہ قدرتی حسن کے آغوش میں تیرا سانس لینا ولیوں کا صدقہ، ان پربتوں کی رفعتوں کا حسن کے دریا میں لہریں اٹھانا انہی ولیوں کا صدقہ ہے، یہ زمستانی ہوائیں ولیوں کا صدقہ، ان ہواؤں کی سرسراہٹ ولیوں کا صدقہ، ارے یہ گرتی آبشاریں ولیوں کا صدقہ، یہ مسکراتی صبحیں ولیوں کا صدقہ، یہ گنگناتی شامیں ولیوں کا صدقہ، یہ سب ان ولیوں کی وجہ سے تجھے ملا ہے، بلکہ بلبل کا ترنم بھی تو ولیوں کا صدقہ ہے، کوئل کی کوک بھی ولیوں کا صدقہ ہے، ارے یہ ساری خوبصورتیاں تمہارے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ اور سجاوٹ بھی ولیوں کا صدقہ ہے، ان ولیوں کی توہین نہ کرنا، ان کی تحقیر نہ کرنا، انہیں گلی میں بیٹھا کوئی فقیر نہ سمجھنا، ان بوریا نشینوں کو، ان عرش خیالوں کو، ان فقیروں کو، ان حال مستوں کو جن کے سینے میں عشق الہی کی آگ بھڑک رہی ہے، اللہ کی محبت کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جسے رومی کشمیر نے بیان کیا ہے۔ رومی کشمیر، ہاں پنجابی میں عارف کھڑی میاں محمد صاحب فرماتے ہیں، باروں خاکی اندروں آتش کس دے حالوں خستوں، جے ایک نعرہ کرن محمد ڈھین پہاڑ شکستوں، کھا باروں خاکی، بظاہر تمہیں خاکی نظر آتے ہیں، اپنے جیسے نظر آتے ہیں، ان کی تواضع ہے، ان کی فروتنی ہے، منکسر المزاج ہے، عام لوگوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ کلام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو خاکی سمجھنا نہیں، باروں خاکی اندروں آتش جس دے حالوں خستوں، پر جے ایک نعرہ کرن محمد ڈھین پہاڑ شکستوں، ان کے نعرے میں اتنی طاقت ہے، ان کی توہین نہ کرنا، ان کے خلاف زبانیں تان دراز نہ کرنا، اگر یہ جلال میں آ گئے، اگر یہ غصے میں آ گئے تو ان کے نعرے میں